ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے. آج پاکستان میں بڑی بڑی خبریں بھی بنی اور بڑی بڑی باتیں بھی کی گئیں. پاکستان منرل سمٹ سے خطاب میں آرمی چیف نے معدنیات کو ترقی کا زینہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بیرونی سرمایہ کار پاکستان میں چھپے خزانے تلاش کریں. بھارت سے مذاکرات پر وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں اگر ہمسایہ سنجیدہ ہو تو بات چیت کے لیے تیار ہیں. توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ تحائف ملٹری سیکٹری کے ذریعے بیچے جنہیں اثاثوں میں ظاہر کرنا ضروری نہیں تھا. اقوام متحدہ کا کہنا ہے باجوڑ دھماکہ قابل مذمت ہے. تمام متعلقہ ممالک مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں پاکستان سے تعاون کریں. مہمان حکومت نے جاتے جاتے پیٹرول کی قیمت میں 19 روپے 95 پیسے کا اضافہ کر دیا. لیکن اب معاملات خبروں سے آگے کے چلے گئے ہیں. حکومت اپنا بوریا بستر لپیٹ رہی ہے. اب تجزیات کا معاملہ ہے. ہم میں سے جس کسی نے بھی حکومتوں کی ٹرانزیشن کو کور کیا ہے اس نے کبھی یہ ماحول نہیں دیکھا جو اس وقت نگران حکومت کے گرد گھوم رہا ہے. خیبر پختونخوا کی نگران حکومت جو نگرانی کے لیے آئی تھی انتخابات کے لیے، انتخابات کروائے بغیر اس کی کابینہ کی تحلیل ہونے کی خبریں ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن نے یہ خط لکھ دیا ہے کہ جناب آپ کے جو منسٹر سیاسی معاملات کے اوپر سیاسی انداز سے کام کرتے رہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اندر کی خبر یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف سے ٹوٹنے والے گروپ تھے اب وہ اپنا حصہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ساری کے ساری جے یو آئی کی کابینہ آپ نے بنائی ہوئی ہے، ہمیں بھی حصہ دیں. یہ تو ہو گیا کے پی کے کا معاملہ. مرکز کے اندر آئیں تو ابھی پی ڈی ایم کے اندر مشاورت مکمل نہیں ہوئی. ہر قسم کے نام سرکولیٹ کر رہے ہیں. دوسری طرف سے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں اپنے 3 نام دوں گا. حکومت کا ایک سٹنگ منسٹر یہ کہتا ہے کہ جی اگر کوئی ٹیکنوکریٹ آ گیا تو الیکشن کا پتہ نہیں ہے، سیاستدان آ گیا تو وقت پر انتخابات ہو جائیں گے. پیٹرول کی پرائسز کے اندر اضافہ ہو گیا ہے. عجیب گھڑمس مچا ہوا ہے. تو ہمیں تجزیے کی ضرورت ہے. تجزیے کے لیے ہمارے پاس نصرت جاوید صاحب موجود ہیں، ابصار عالم صاحب موجود ہیں، اور اسی پروگرام میں منیب فاروق صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین اسی پروگرام میں ہم امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب سے بھی بات کریں گے. بڑا ضروری ہے ان کا پرسپیکٹو لینا، یہ جانتے ہوئے کہ کے پی کے حالات کس قسم کے ہیں. جماعت اسلامی صرف کے پی کے اندر کنٹیسٹ نہیں کرتی، دوسرے شہروں میں بھی کرتی ہے، لیکن کے پی کے فوکسڈ ہمارا انٹرویو ان کے ساتھ ہوگا. دوسرا اسٹارٹنگ with you, کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک مسٹری بنا دی ہے نگران وزیر اعظم کے نام اور حکومت نے کس دن جانا؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کوئی آپ بنیادی وجہ یہ ہے جی کہ اس وقت جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ عوام کو فیس کرنے کے قابل نہیں. یہ ہے بنیادی وجہ. اس کے علاوہ باقی سب بہانے ہیں، مطلب تراشیاں. عوام کو فیس کرنے کے لیے تو نگران حکومت نے بنا، اس کے بعد انتخابات ہوتے ہیں. بٹ یو آر سیئنگ کہ they don't want to face اس وقت جو لوگ حکومت میں ہیں اسی باعث میرے جیسے دیوانے، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ برس سے چیخ و پکار کرتے چلے جا رہے تھے کہ یار آپ نے تحریک عدم اعتماد آپ کی کامیاب ہو گئی، پلیز گو فار فریش الیکشنز. ٹھیک، امیڈیٹلی ان کو بہلا پھسلا کر، کیونکہ وہ بہلانے پھسلانے والے جو تھے وہ دونوں طرف کھیل رہے تھے، ان کے اپنے ارادے تھے، ان کا ایک ایکسٹینشن تھے، دل نہیں بھرا تھا. اب ان کے ایک اور ڈاکٹرین آ رہی تھی جیو اکنامکس والی، پتہ نہیں کیا وہ ہوتی ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. ایسی اصطلاح، آپ زیادہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن مجھے یہ پتہ تھا کہ ابھی ان کا گھر جانے کو دل نہیں کر رہا تھا. اور ان کے دل کی بات جو ہے وہ اس سے زیادہ کہ انہیں پبلکلی کھڑا ہو کے ایک شخص میر جعفر کہہ رہا ہے مجھے سر خدا کی قسم سے کوئی ویسے گلی میں اس طرح کے لفظ کہتے ہیں میں ایس عمرے بھی لڑ پاؤں جاتی پہ جاؤں. لیکن وہ ان سے ایوان صدر میں ملاقاتیں کر رہے تھے، انہیں رام کر رہے تھے، ساتھ جاٹ گریڈ پہ آنکھ لگا رہے تھے چودھری پرویز لائی کو. اس صورتحال میں انہوں نے اپنے تئیں ریاست کو بچانے کے نام پر صاحب انہوں نے ڈیفینیٹلی اپنا ووٹ بینک ٹوٹلی روٹ کیا ہے. اور یہ بات میں آپ کو نہیں کہہ رہا صاحب، ظاہر ہے نام نہیں لیا جا سکتے، ہمارے دھندے کی یہ بیسک مجبوری ہے. میں صاحب 3 افراد سے الگ الگ میری آدھے گھنٹے سے زیادہ ملاقاتیں ہوئی ہیں جو 1960 کی دہائی سے ان کی فیملی اور بعد ازاں وہ خود اور اب ان کی امیجیٹ یعنی سیکنڈ جنریشن میں بیٹا یا بیٹی 1990 سے مستقل انتخابی میں حصہ لیتے رہے ہیں. اور وہ نواز شریف کے پکے ٹھیک درینہ وفادار. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے حلقے میں منہ جھکانے
منہ دکھانے نہیں رہے. یہ کل میں نے اپنے کالم میں بھی لکھا تھا, اور یہ 3 دن الگ الگ کی بات ہے. تو صاحب جتنا الیکشن میں کھڑے ہونے والا بندہ جانتا ہے نا, میں اور آپ نہیں جانتے. ٹھیک ہے, لیکن اب ساری کب تک آپ پوسٹ پون کریں گے؟ جس سے مراد یہ ہے کہ اب پارٹنگ کک جو ہے وہ پیٹرول پرائسز کی صورت میں لوگوں کے منہ پہ رسید کی گئی ہے. اب وہ کہیں گے جی IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے. دوسری طرف نصرت صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ لوگوں کو فیس نہیں کر پائیں گے. تو نگران حکومت کے اندر پرائم منسٹر کے نام کو مبہم رکھ کے یہ لوگوں کو فیس نہ کرنے کا یہ کیا طریقہ بنا رہے ہیں؟ I'm just trying to understand, get my head around it. پارٹنگ کی آپ نے بات کی ہے. آپ مجھے بتائیں اگر نگران حکومت آ گئی اور وہ لمبی چلی, فرض کرتے ہیں, اور وہ 1 سال چل گئی, تو اس میں انہوں نے قیمتیں کم کر دی اور مہنگائی کم کر دی, تو آپ کے خیال میں اس کا فائدہ مسلم لیگ, پیپلز پارٹی اور JUI کو ہوگا جب بھی انتخابات ہوں گے؟ بالکل نہیں ہوگا نا. تو یہ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. ٹھیک, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ مینجڈ کیوس ہے, جسٹ ٹو کیپ تھنگز انڈر کنٹرول. ٹھیک, ان دس ٹرانزیشن کا جو پیریڈ ہے نا, اس کے دوران یہ مجھے لگتا ہے. ٹھیک, کیونکہ مینج کیوس مجھے کیوں لگتا ہے, میں کچھ میرا اپنا ایک کنٹرول روم ہے اندر میرے, اس میں میرے کچھ سینسرز ہیں, اور وہ میڈیا ہی سینسر ہے, میڈیا کے لوگ ہیں. ٹھیک, میں دیکھتا ہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں. آپ دیکھ لیں پچھلے کچھ ہفتوں سے ایک کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے, پھر اس کنفیوژن کی کانٹراڈکشن آ جاتی ہے. سرکس شروع ہونے سے پہلے نا باہر, پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں, اب تو خیر ایسا نہیں ہے, تو وہ ایک سٹیج پھٹا لگا ہوتا تھا, وہاں پہ ڈانس ہو رہے ہوتے تھے, تو وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہوتے تھے اپنی طرف, تاکہ ٹکٹیں زیادہ بیچی جائیں. یہ وہ کڑماس ڈالا ہوا ہے میڈیا کے کچھ لوگوں نے. اصل گیم سرکس کے اندر موٹر سائیکل لیکن موت کے کنویں میں چلنا یا نہیں چلنا, یہ اندر. لیکن جن لوگوں کی زندگی منسلک ہے انتخابی عمل کے ساتھ, جنہوں نے انتخابات کے علاوہ ان کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں, اور وہ بھولے بھی نہیں ہیں, تو وہ پھر کس طرح وہ ڈیسیو کس طرح ہو رہے ہیں؟ تمام جو سیناریوز آپ نے بتایا اس کے اندر سیاستدان انوالو ہیں, انتخابات سے لے کر اور ڈیفالٹ سے لے کر اور عمران خان کی پاپولیرٹی سے لے کر, ان تمام معاملات کے اوپر رائے کا اظہار سیاستدانوں نے خود بھی کیا, صرف ویلاگرز نے نہیں کیا. سو پولیٹیشینز اس سارے معاملے کا حصہ کیوں بن رہے ہیں؟ وہ کلیئرٹی کیوں نہیں لا رہے ان معاملات؟ جی طلعت صاحب, مجھے اس سوال نے یقین مانے بہت تنگ کیا ہے. اتفاق ایسا ہے جو آپ نے اٹھایا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ چیز جس کو ہم جیسے سو کال پڑھے لکھے مبصرین نے جمہوریت کی توانائی کے لیے بہت ویلکم کیا تھا کہ جی پارٹی قیادت اور وغیرہ وغیرہ اور لوٹا سازی نہیں ہونی چاہیے. آئی پرسنلی تھنک جی یہ جو بدقسمتی سے ہماری سیاسی قیادتیں ہیں یہ اپنے تئیں بادشاہتیں ہو گئی ہیں. ٹھیک, دیکھیے سر, ایسے کبھی ہو سکتا ہے کوئی پارلیمان دیکھیں, حتیٰ کہ پاکستان کی بری ترین پارلیمان یاد کریں, دیکھیے جنرل ضیاء کی چھتری تھلے ایک پارلیمان بنی تھی نا, پارلیمان کا اجلاس ہوتا تھا تو جنرل ضیاء کے نامزد شدہ وزیر اعظم ہر منڈے ہفتے اجلاس کے دوران مسلم لیگ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلاتے تھے, وہاں پہ ہر چیز ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ سینٹ میں اسی حکومت کے ہاتھوں, اور اس میں بھی کیا کمال کرتے ہیں. اسلام ہمارا دین ہے, جمہوریت ہماری سیاست ہے, ولی جماعت کے نمائندے رائے شہادت صاحب جو ہیں کھڑے ہو کر بل پیش کرتے ہیں جس کا واضح مقصد ہوتا ہے ایک جماعت پر پابندی لگانا. ٹھیک ہے صاحب, یعنی کہ ہمارے ساتھ ہیں, اور اس کی کھڑے ہو کے مخالفت کون کرتے ہیں؟ عرفان صدیقی. نہ کریں نا ایسے. تو جب حالات یہاں, اب آپ یہ سمجھیں کہ کیا عرفان صدیقی پارٹی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اپنے لوگوں؟ نہیں سر, بہت ہی زیادہ کنٹرول ہو گیا. آپ یہ فرما رہے ہیں مجھے اب یہ ڈر ہے کہ وہ جو الیکٹیبل جنہیں یہ یار 80-40 ہزار ووٹ لے کے پیسے بھی نال خرچ کرنے ہیں, یہ ہمیں سمجھتے کیا ہیں؟ میرا اپنا خیال ہے کہ اس دفعہ کافی لوگ جن میں ہمت ہوگی وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنا پسند کریں گے. یہ مجھے خدشہ ہے. اگر نواز شریف صاحب کے ریفرنس میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ خود تشریف نہ لائے تو مسلم لیگ میں ایسا سانحہ الیکشن کے ہونے تک اور منتخب نمائندگان کے دوبارہ سے اپنے عہدے سنبھالنے تک بیچ میں انٹرم کا ایک بہت بڑا دریا بہہ رہا ہے, اور اس دریا کے اندر کشتی کس نے چلانی ہے, کپتان کس نے ہونا ہے, اس کے اوپر بہت بڑی ایمبیگوٹی ہے. بائی ناؤ آئی تھاٹ کہ آج 1 اگست ہے, بیچ میں ایک ویکینڈ بھی پڑ جانا ہے.
آئی تھاٹ کہ پارٹیز کی طرف سے کلیئرٹی آ جانی چاہیے, نام وغیرہ سامنے, سیریس نام آ جانے چاہیے, لیکن وہ تو ایسے سینے سے لگائے بیٹھے ہیں کہ جیسے کوئی صرف انہی نے ان معاملات کو نہیں طے کرنا, کسی اور کی بھی رائے کا انتظار ہے, یا انتظار ہے یا کمپلشن ہے, کیا واٹ از اٹ؟ دیکھیں, جو پچھلے کچھ سالوں میں ایک پاکستان میں اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کے, آئین کے دیے ہوئے دائرہ کار میں رہ کے کام کرنے کی بات ہو رہی تھی نا, وہ بات جو ہے وہ دب گئی ہے, وہ دبائی بھی جا رہی ہے. اب پھر میں بات کروں گا, آپ میڈیا کے کچھ لوگ دیکھ لیں, آپ ولاگرز دیکھ لیں, وہ یہ آپ کو مسلسل میسیج دے رہے ہیں کہ بھائی کنٹرول کہیں اور ہے, اور اب آج سے لے کے اگلا جو بھی سیٹ اپ آنا ہے, پارلیمنٹ آنی ہے, نگران حکومت آنی ہے, اس کے بعد الیکشن ہونے, جو پارلیمنٹ آنی, اس میں بھی کنٹرول جو ہے وہ شیئرڈ ہوگا, ہائبریڈ ہی ہوگا, کسی اور سٹائل کا ہوگا. یہ بات مسلسل ہمارے ذہنوں میں ڈرل کی جا رہی ہے, تو مجھے اس میں کچھ حقیقت لگتی بھی ہے. ٹھیک, کیونکہ ابھی تک, آج کے دن تک تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ایسی چیز نیا نعرہ, نئی سمت نظر نہیں آ رہی. اکٹھے سب ایک ہی پیج پہ چل رہے ہیں, اس میں اگر پازیٹیولی چل رہے ہوں گے تو کوئی برائی نہیں ہے. لیکن مجھے اگر یہ لگتا ہے کہ جو اسپیس سویلینز نے لی تھی اس کو دوبارہ واپس لیا جا رہا ہے, اور اس سے بھی زیادہ لیا جا رہا ہے, اور زیادہ لمبے عرصے کے لیے لیا جا رہا ہے, تو پھر میں آگے اس میں کوئی بہتری پاکستان کے لیے نہیں دیکھ رہا. اچھا, اس میں نصرت ایک اور ایک انٹرم گورنمنٹ کی آپ نے بات, جی میں اسی کے اوپر میں ریفلیکٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس سے پہلے جو جوڑ توڑ ہے اس میں نئے میزان بن گئے ہیں. ایک میزان یہ ہے کہ باپ پارٹی کے لوگ کس طرف جائیں گے, جس سے پتہ چلے گا کہ اگلی حکومت کس نے بنانی ہے. دوسرا پتہ چل رہا ہے کہ کس حکومت نے ریاست کی غلطیوں کا وزن خود کتنا اٹھایا ہے, یعنی نواز شریف کی پارٹی نے بڑی قیمت پے کیا, تو پھر وہ اس کو جا کے کیش کروا پائیں گے. تیسرا یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات آج کل بہت آپ کو ٹھنڈے لگ رہے ہیں. ایک آدھ بیان وہاں سے آ جاتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اعتراضات ہیں بلاول بھٹو زرداری کے اوپر. تو اب یہ میزان بن گئے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں وہ کس طرف جائیں گے, باپ کے ٹوٹے ہوئے لوگ جو ہیں وہ کس طرف جائیں گے, اور یہ ڈٹرمن کرے گا کہ اگلا مارکا کون جیتے گا. تو پھر یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو ساری جماعتیں ملی ہیں, نواز شریف بھی مل گئے ساتھ, اور پیپلز پارٹی بھی مل گئی ساتھ, اور سب ایک ہی پیج پہ حقیقت میں آ گئے. دیکھیں جی, اپیرنٹلی اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ آپ سار کی بات سے ایگری کرنے کو مجبور ہیں. ٹھیک, مجبوری میں کر رہے ہیں, یہ دل ہمارا نہیں ہے ماننے کو. ویسے نہیں, ظاہر ہے جی کہ ہماری اپنی پارٹ ڈیپینڈنسی, ہمارا نظریہ اور طرف کھینچ رہا ہے, حقیقت اور طرف کھینچ رہا ہے. ہم لوگوں کا پرابلم یہ ہے بھی کہہ سکتے ہیں کعبہ میرے پیچھے ہے, کلیسا میرے آگے. اور دوسرا یہ بھی مان لیں کہ ہم تینوں بھی بھیا اب ایج کے جس گروپ میں ہیں, خاص طور پر میں تو بالکل ہی پیٹ ڈیپینڈنسی کی انتہا پہ ہوں نا. ہم جمہوری نظام کے علاوہ کوئی اور بات سوچنے کے قابل ہی نہیں رہے, ہماری بدقسمتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہم تینوں کا رویہ تقریباً ایسا ہے بھیا کہ مدعی سست اور نہیں, مدعی چست اور گواہ چست. میرا خیال ہے کہ باپ جیسی جو ہے نا 15-20 اور گروپنگز ہوں گی, اور ان سے یہ کھیلیں گے اگر اف اٹ از مینجڈ کیوس. اور اپیرنٹلی آئی وڈ ٹینڈ ٹو ایگری, لیکن یہ مینج کرتے کرتے بعض اوقات تھا. 1971 میں بھی سیٹیں بانٹ دی گئی تھی عوامی لیگ کے بعد, تو خدا کے لیے ادھر نہ ہی کریں. اللہ کرے کہ وہ جو انالوجی ہے میری وہ ایسے بےہودہ, بالکل ہم نہیں چاہتے کہ تاریخ کو آپ بدترین انداز سے دہرائیں. واپس آئیے کہ اس کے اوپر تو ٹیکنوکریٹ چاہیے پاکستان کو, ٹیکنوکریٹ نما سیاستدان چاہیے. اسحاق ڈار صاحب جو ہے, میرے خیال میں اسحاق ڈار صاحب کا نام جو تھا وہ ایک استعارہ تھا, ان دا سینس کہ یو ہیو سم بڈی ہو از پولیٹیکلی سیوی, لیکن وہ اکنامک مینجمنٹ بھی کر دیتے ہیں. تو اب جو سیاستدان کہتے ہیں کہ سیاسی نام آنا چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہتے ہیں جی سیاسی نام نہیں آنا چاہیے, بحران کو ہم نے کرنا ہے ریزالو, اور آپ کو معیشت دان چاہیے. اور جو معیشت دان ہے آپ کو پتہ ہے وہ پھر اپنا پاندان اور خاندان ساتھ لے کے آتے ہیں, پھر وہ جاتے نہیں ہیں. حفیظ شیخ صاحب کا ہمیں پتہ, ان کو بھی نام دوبارہ سرکولیٹ کر رہے ہیں. دیر آر گائز ہو ریفیوز ٹو ڈسپیئر. انٹرم پرائم منسٹر ڈٹرمن کرے گا کہ یہ چلنا نظام 2 سال ہے یا فوراً انتخابات. دیکھیں یہ ایسے نہیں ہوگا, وہ پرائم منسٹر نہیں ڈیسائیڈ کرے گا, یہ ڈیسائیڈ کہیں اور ہونا ہے کہ یہ نظام کتنے. پرائم منسٹر کی جو پرائم منسٹر ہوگا اس سے پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے والا, کہ نہیں ضروری نہیں ہے. ٹھیک, ایک ہی جینوئن ریزن ہے جو مجھے ابھی تک نظر آ رہی ہے انتخابات کے تھوڑا سا ڈیلے ہونے کی, جو کہ میں سمجھتا ہوں پھر بھی نہیں ہونے چاہیے, وہ مینیج ہو سکتا ہے. وہ ہے جو ایم کیو مطالبہ کر رہی ہے کہ نئی جو کنسنسس ہے اس کے مطابق حلقہ بندیاں ہوں اور پھر الیکشنز ہوں. یہ ایک جینوئن ریزن ہو سکتی ہے جس پہ سپریم کورٹ بھی شاید آپ کو حکومت کی بات سن لے اور 1 مہینہ یا کچھ دن کے لیے وہ ڈیلے ہو جائے. اس کے علاوہ کوئی جینوئن ریزن نہیں ہے.
جہاں تک معیشت دان یا ٹیکنوکریٹ کی بات ہے، دیکھیں مجھے میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں. پہلے کون سے آپ نے اجازت سے بات کی ہے؟ نہیں ابھی میں پھر کھل کے بات بھی نہیں کی میں نے پہلے، اس لیے اب کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں یہ ٹیکنوکریٹ کا لفظ مجھے، میں خود ایک ان اے وے ٹیکنوکریٹ ہم ہیں، اگر ہم گورنمنٹ میں جائیں تو ہم ٹیکنوکریٹ سے ہوں گے، مجھے گالی لگتا ہے. میں آپ کو آج سے لے کے پچھلے 30 سال تک آپ کو ٹیکنوکریٹس گنا دیتا ہوں جنہوں نے اس ملک کی اکانومی چلائی اور تباہ کی. آپ معین قریشی سے شروع کر لیں ٹیکنوکریٹ، اور پھر سرتاج عزیز، اور پھر شوکت عزیز، پھر شوکت ترین، پھر حفیظ شیخ، پھر اور پتہ نہیں کون کون سے نام، شبر زیدی بیچ میں ڈال دیا، شبر زیدی، پھر بہت سارے ایسے اسارٹڈ ان کے پاس ہیں جو آ کے نیا ایک باتیں شروع کر دیتے ہیں، باتیں بیچتے ہیں، باتوں کی کمائی کھانے والے ان کے پاس بہت آتے ہیں. اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کانوں کی اتنی کچی ہے، ذہین تو بہت ہوگی اس میں نہیں کوشچن مارک رکھتا، لیکن کانوں کے اتنے کچے ہیں کہ جو ان کو آگے باتیں سنائے گا، باتیں کرے گا، وہ اس کو سمجھیں گے بس یہ بندہ جو ہے نا یہ ہمیں $1 ٹریلین لا دے گا اور ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد موجیں ہوں گی. آپ کو پتہ ہے لیتھل کمبینیشن کیا ہے؟ وہ کانوں کا کچا ہونا نہیں ہے، کانوں کے کچے اور عادتوں کے پکے ہیں. مفروضہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو تبدیلی آئے گی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو نامینیٹ ہو چکے ہیں، جب وہ چارج لیں گے تو ان کے نیچے کورٹ کا رویہ بھی وہی ہوگا جو اس کورٹ کا رویہ رہا ہے. یہ بھی اپنا ٹینیور کمپلیٹ کر رہے ہیں. یعنی ایک وقت تھا نصرت، مجھے لگتا تھا کہ جس طرح بس بھونچال آیا کہ آیا اس ملک کے اندر، لوگوں کی دوڑیں لگ رہی ہیں، کیمرے چل رہے ہیں، آپ اور میں تجزیہ کر رہے ہیں، ابصار بھی تجزیہ کی اس نے فائلیں کھولی، سب تجزیے میں لگے ہوئے ہیں. پولیٹیشنز کو بلایا جا رہا ہے، بیوروکریٹس کو بلایا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن کو بلایا جا رہا ہے، آج یہ کر دیں گے، رننگ کمنٹری ہو رہی ہے. یہ ہاکی کا میچ جو ہے اب مجھے لگتا ہے شطرنج کے میچ میں تبدیل ہو گیا، جس کو فولڈ اپ کر دیا. نوبڈی ٹاکس اباؤٹ کہ جی آپ نے تو انتخابات پنجاب میں کروانے تھے. یہ ماحول جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کورٹ میں ہوگا ایسا کہ جی قانون جو مرضی بنا لیں، جتنے مرضی ایکسٹینڈ کر دیں، اس کو لگا دیں، یا یو تھنک نہیں ہوگا؟ دیکھیے جی، پھر وہی بات ہے کہ میں دوبارہ اپنی پیتھ ڈپینڈنسی اور اپنے ماضی کو اور آپ سب کے لوگوں کے ماضی کو یاد کرتے ہوئے شاید میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اسی علت میں مبتلا ہے جس میں شاید ہم تینوں ہیں، تو ذرا یعنی مشکل لگ رہا ہے. ابصار کی میں ایک بات سے ایگری کرتا ہوں کہ نظر بظاہر ویلڈ لیگل پوزیشن یہی بنتی ہے کہ اگر واقعتاً ہمارے ہاں 3.5 کروڑ نئے ووٹر پیدا ہو چکے ہیں اینڈ دے آر ناٹ بینگ پراپرلی ریکگنائز، اور ان کے حوالے سے حلقہ بندیاں نہیں ہوئی، تو آپ میکسیمم یہ کہ اینڈ دسمبر تک الیکشن لے جا سکتے ہیں. لیکن اس کو بنیاد بنا کر میرا نہیں خیال سپریم کورٹ سے یہ ویلیڈیٹی لینا کہ جی کوئی گال نہیں 6 مہینے نال اکنامکس بھی ٹھیک کر لو، مجھے مشکل نظر آ رہا ہے. لیکن کیونکہ کہیں نہ کہیں جا کے اس تمام نظام کی چولیں جو ڈھیلی ہو کے اب ٹوٹ پھوٹ چکی ہیں اور ہتھے سے اکھڑ چکی ہیں، کسی نہ کسی نے جا کے کہیں نہ کہیں جا کے کیل ٹھوکے کھڑکی اور دروازے کو تو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا؟ ایگزیکٹ would that be سپریم کورٹ یا نہیں؟ نہیں، اس میں دیکھیں ایک تو یہ بات طے ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو عدالت ہے وہ مختلف ہوگی فاروق بندیال، عمر عطا بندیال کی عدالت سے. ایک چیز میں آپ کو ڈیفینیٹلی بتا سکتا ہوں، کچھ انفارمیشن ہے میری اور کچھ میرا اس پہ انالیسز ہے. کہیں نہ کہیں پارلیمنٹ، جی ایچ کیو اور جوڈیشری میں کوئی نہ کوئی کنسنسس ہے کچھ چیزوں پہ، منیمم کوئی کامن ایجنڈا ہے، اور چیزیں الٹیمیٹلی ایک ایسے رستے پہ جائیں گی جہاں سے کلیکٹیو بہتری آئے گی. یہ نہیں میں اس میں کہہ رہا کہ کچھ سویلین سپریمیسی ہو جائے گی، پارلیمنٹ کا اپر ہینڈ ہو جائے گا، سورینٹی ہوگی. کچھ کنسنسس ایسا ہے چیزوں پہ کہ یہ ایک بہت زیادہ وہ ایڈونچرزم بھی نہیں ہوگا، اور بہت زیادہ کوئی جبر کے حالات جو ہیں جو ہمیں لگ رہا ہے 2 سال کیئر ٹیکر آ جائے گی، ایسا نہیں ہوگا. کچھ نہ کچھ آگے کی طرف چیزیں بڑھیں گی. ورنہ یہ سب کو پتہ ہے، اب وہ جن تینوں میں نے فیکٹر کا ذکر کیا، پارلیمنٹ، جی ایچ کیو اور جوڈیشری، تینوں کو پتہ ہے کہ ہم بیٹھ جائیں گے، ملک بیٹھ جائے گا. 30 سیکنڈز میں بتا، وٹ ٹو واچ، دیکھنا کیا ہے ہم نے، کون سے میزان کو، کون سے پیمانے کو ہم نے پرکھ کے لیے تجزیاتی طور پہ دیکھنا چاہیے اگلے چند دنوں میں؟ راجہ ریاض جس کا نام لے گا نا نگران وزیر اعظم کے طور پر، وہی ہوا. تو
نہیں میں سیدھا سادھی بات کر رہا ہوں کہ راجہ ریاض نے اگر کہا کہ افسار عالم نے ہونا ہے پرائم منسٹر تو بس سے چلا گیا, کیونکہ اس کا مطلب ہے آج کل دیکھیے آج کل مرشدوں کی پھونکیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مرشد بھی تگڑا تھا, پھک بھی تگڑا. دیکھیے آپ اور ویسے بھی یہ دیکھیے جو فیصلہ باد جو ہے نا وہ اوریجنلی فیصلہ باد کا نہیں, وہ چکوال کی. سر نہیں, لاہوری لیڈ فیصلہ بادیوں کے حق پہ میں تو بلکہ سلام کر رہا ہوں فیصلہ باد کے راجے کو کہ انہی کی چلے گی. ہم نے اون کیا ہے راجہ صاحب کو, وہ چکوالی نہیں, وزیر اعظم ان کا نامزد ہوگا. آپ ان کی زبان سن لیں, اگر پوسٹر پاڑ سکتے ہوں تو چکوال کے نہیں ہے, وہ فیصلہ باد کے ہیں. اور آپ ہمارا حق نہ ماریں, لاہوری لیڈ کو چاہیے, ہمیں ایک دفعہ سپورٹ کرتے ہیں. افسار بھائی میں تو بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ راجہ صاحب, میرا اپنا خیال ہے کہ آئندہ وزیر اعظم بالکل صحیح جو ہے راجہ ریاض صاحب کی زبان مبارک سے ادا ہوگا. اور ویسے بھی اگر گل فیصلہ بادیاں سے آ گئی ہے نا طلعت صاحب, مان لو I have to leave it there صرف اس درخواست کے ساتھ کہ واقعتاً نصرت صاحب فیصل آباد کی بات مان لیں, ضلع بدل لیتے ہیں. پہلے پچھلے سالوں میں چکوال چلتا رہا, اس پر فیصل آباد چلنے دیں. چلیں اسی پر ذرا منیب صاحب کے پاس چلتے ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. منیب I'm sorry, آپ جو عمومی گفتگو ہے اس میں شرکت نہیں کر پائے. I understand you were stuck in traffic. لیکن سوال جو ہے نا وہ کسی ٹریفک میں پھنسے ہوئے نہیں ہے, وہ سیدھے پروگرام کے ذریعے آپ کے پاس آ رہے ہیں. تو ایک تو میں ذرا آپ کا تجزیہ جاننا چاہوں گا. خیال یہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب جو نام پرپوز کریں گے انٹرم پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کا, وہ بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے گا اور اس کے اوپر رفڑ پڑ سکتا ہے. وہ پھر الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا کمیٹیوں کے ذریعے ہوتے ہوئے, اور وہی بندہ سلیکٹ ہو جائے گا. ذرا میں آپ کا تجزیہ جاننا چاہوں گا کہ راجہ ریاض صاحب کی طرف سے تجویز شدہ جو بھی نام آئے ان کو کتنی سنجیدگی سے لینا چاہیے. بہت شکریہ طلعت صاحب, اور معذرت خواہ میں دیر ہوگی آنے میں. سب سے بنیادی بات یہ کہ راجہ ریاض صاحب ان کی ذات کو, مگر میرا جو بھی تجزیہ یا اوپینین ہے وہ ان کی ذات پر نہیں ہے, وہ بڑے اچھے آنریبل انسان ہیں. لیکن ہاں جس پوزیشن کے اندر وہ ہیں, راجہ ریاض صاحب ایک کمپرومائزڈ پوزیشن کے اندر اس وقت ہیں. یقینی طور پر آپ کا درست اوپینین ہے کہ, یا تاثر بھی ہمارا درست ہے کہ جو نام ان کے پاس آئے گا وہ بھی کمپرومائزڈ نام ہوگا, اس کے اندر ان کی اپنی فری ول تو شامل نہیں ہوگی. اور میرا جہاں تک مجھے اندازہ ہے اور جو کچھ میں چیزیں اکٹھی کر پایا ہوں کہ شاید نگران وزیر اعظم کے حوالے سے تو کسی نہ کسی حد تک کنسنسس کہیں نہ کہیں ہو چکا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے, اور یہ بڑی ایسی بات ہے کہ جو شاید ہم سب کو بہت چبھے گی بھی, کہ ابھی انتخابات ہوئے نہیں ہیں, لیکن مین مسئلہ یا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون بنے گا انتخابات کے بعد. مسئلہ اس پہ پھنسا ہوا ہے. آپ نے بات درست کی, کیونکہ ہمارے بھی یہاں پہ خبر منیب اسی قسم کی ہے کہ یہ جو پہلے سے بھاؤتاؤ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے انتخابات کے بعد ہمیں حصہ جو دینا ہے وہ بقدر جسہ ہوگا. اگر بقدر جسہ ہوگا تو اس جسے کے اندر بھی آپ ہوا بھریں پھر, تاکہ ہمارا جسہ بڑا ہو اور ہمارا حصہ بڑا ہو. پھر یہ بھی ضمانتیں مانگی جا رہی ہیں کہ جی ہم نے ریاست کی بڑی خدمت کی ہے تو خدمت کے نتیجے میں ہمیں اس کا ریوارڈ بھی ملنا چاہیے. There are too many candidates. تو نگران وزیر اعظم سے نظر ہٹا کے آپ تو اگلے وزیر اعظم کی طرف لے گئے. Is it even realistic کہ جماعتیں اپنے اپنے وزیر اعظم کے لیے نیگوشیٹ کر رہی ہوں اس وقت؟ طلعت صاحب, I mean, conventionally though it may not sound realistic, but I mean in today's time and age and the particular scheme of things that we are in, تو مجھے لگتا ہے آج کے لیے تو شاید ریئلسٹک نہ ہی ہو, لیکن حالات کو دیکھ کے ریلیٹیبل ضرور لگتا ہے یہ بات. اور میں اس بات پہ آپ کو, کیونکہ آپ کا تجربہ بہت وسیع ہے, یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سر یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کس کے سپیڈ ڈائل پر کون ہے, آج کون سے مقتدر لوگ کس کے سپیڈ ڈائل پر ہیں. اس سے زیادہ میں الیبریٹ کر نہیں پاؤں گا, اور شاید صحت کے لیے بھی شاید درست نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ پلے کرے گا. اور جس طرح آپ نے کہا ہوا جسے میں بھری جانے والی جو ہے, وہ جس طرح سے بلوچستان کے اندر آپ کو پتہ ہے پہلے بھی وہاں پر حکومتیں جیسے یا جماعتیں ایکسپیریمنٹ ٹیبل کے اوپر پڑی ہوتی تھی, نئے سیاستدان, نئے سائنسدان, سیاسی سائنسدان آتے تھے اور ان کے اوپر تجربے کرتے تھے. اب وہ نئے تجربے کیے جا رہے ہیں اور وش لسٹ بھی دی جا رہی ہے ادھر ادھر سے کہ ان کو ہمارے پاس بھیجیں, یہ ہمارے پاس ہوں گے. تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ جسے میں ہوا بھری جائے گی, یہ تو نظر آ رہا ہے کہ اگر انتخابات ہوں گے تو ان کی شفافیت کے اوپر کم از کم ان کی مورل لیجیٹیمیسی کے اوپر سوال ہے, ہونے سے پہلے بھی ہے, ہونے کے وقت بھی ہوگا اور ہونے کے بعد بھی رہے گا.
تو ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سوچ یہ ہے، اور وہ کیا سوچ رہی ہے. ان کی سوچ یہ ہے کہ ہم نے جس طرح سے دوبارہ ون اوور کی ہیں بہت سی سچویشنز، یا نیگوشیٹ کیا ہے اپنا واپس آنا اقتدار کے اندر، بی اٹ ان دس کولیشن گورنمنٹ، تو ہمارا سٹیک بڑا زیادہ ہے. ہم نے ہٹ بھی 2018 میں سب سے زیادہ لی تھی، جبکہ پیپلز پارٹی کا یہ کہنا یہ ہے اور ان کا تاثر یہ ہے کہ بھئی ہم نے آپ کو موقع دیا، آپ نے وزارت عظمیٰ پہ اپنا شہباز شریف صاحب تشریف لائے، انہوں نے کام کر لیا، اب پیپلز پارٹی کو بھی موقع دیا جائے. جبکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں اعتماد کا یہ بیٹھ جاتے ہیں اکٹھے، باتیں بھی ہو جاتی ہیں، پلیزنٹریز ایکسچینج کر لیتے ہیں، لیکن اعتماد کا شدید فقدان ہے. آپ خلوت میں جب ان تمام شخصیات سے گفتگو کریں گے تو آپ کو اس کا بخوبی اندازہ آلریڈی ہو چکا ہوگا، اور ہوتا بھی رہتا ہے ہمیں آن ایوری ڈے بیسس کہ کتنا پرابلم ہے دونوں جگہ پہ. بالکل. آخر میں آپ نے ذکر کیا اس تمام پلاننگ کا، میں نے سوال بھی اسی انداز سے تراشا تھا. وہ انگریزی کا جو محاورہ ہے جس کا ہم سلیس اردو میں کچھ ٹوٹا پھوٹا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ جنگ کا کوئی بھی پلان آپ بنا لیں، وہ پلان جو ہے ختم ہو جاتا ہے جب پہلی گولی چلتی ہے. یہ جو بائزنٹن انٹریگ ہے، یہ جو محلاتی سازشیں، جوڑ توڑ، پرائر انڈرسٹینڈنگز جو ہیں، انہوں نے الیکشن کے جو کیاس ہے، جمہوری کیاس اس کو ہم کہتے ہیں، اس میں سے گزرنا ہے. تو پھر اگر آپ نے پہلے سے سارا کچھ یہ طے کیا ہوا ہے تو پھر ظاہر ہے یا تو انتخابات بھی پھر آپ اسی کے مطابق کرائیں اور الائنمنٹ لے کے آئیں. اگر آپ نے انتخابات ٹھیک کروائے تو یہ تو سارا دھرے کا دھرا رہ جائے گا جتنے پہلے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، کہ نہیں؟ طرز صاحب آپ نے بڑے ایکسٹینسولی، میں کیونکہ آپ کو بحیثیت ایک استاد بھی دیکھتا رہا، آپ نے بڑا ایکسٹینسولی کور کیے ہیں الیکشنز بھی، یہاں تک کہ کینڈیڈیٹس کو آپ نے دیکھا ہے بڑے قریب سے مختلف ادوار کے اندر. دیکھیے آج اگر آپ یہ صرف اس سوال کا جواب جو ہمارے پاس اور آپ کے پاس ہے کہ الیکشن کون کروائے گا اور الیکشن میں ریٹرننگ افسران کون ہوں گے، الیکشن کے اندر پورا میکنزم کس طرح سے ہوگا، کس کے تابع ہوگی وہ الیکشن مشینری، اور ان میں کون لوگ شامل ہوں گے، تو ہمیں کافی حد تک تو جواب مل جاتا ہے. پنجاب بیٹل گراؤنڈ ہے، وہاں پر کس طرح سے چیزیں مینیپولیٹ کی جا سکتی ہیں. دیکھیے دھند کے بارے میں کوئی یہ تو نہیں ہے نا کہ سیاسی دھند صرف نومبر دسمبر میں ہی آ سکتی ہے. کیا وہ اس سے پہلے نہیں آ سکتی؟ کیا وہ دوبارہ نہیں آ سکتی جو کہ ایک زمانے میں ڈسکا میں آئی تھی؟ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر کوئی چیز شاید چاک آؤٹ کر لی گئی ہے کہ اس طرح سے اس کا رزلٹ نکلے گا، تو شاید پھر اس کے لیے الائنمنٹ بھی، جو لفظ آپ نے استعمال کیا، وہ بھی اسی طرح سے کی جائے گی، اور پھر مشینری کو بھی الائن اسی طرح سے کیا جائے گا کہ ایک سافٹ ویئر ڈالا جائے گا جس کے نتیجے میں پھر جو ڈیویڈنٹ ہے اس کا یا اس کا جو رزلٹ ہے الٹیمیٹ، وہ شاید مرضی اور منشا کے مطابق ہو. یہ میں زمینی حقائق کی بات کر رہا ہوں، باقی غیب کا علم تو آپ کو پتا ہے وہ تو صرف اللہ کی ذات جانتی ہے. بہت شکریہ منیب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. لیکن کمال بات ناظرین یہ ہے کہ جس کسی نے بھی ماضی کو ایکسٹینسولی کور کیا، اس کا تجزیہ کیا، اس کے لیے تمام باتیں اتنی فیملیئر ہیں کہ شک ہونے لگتا ہے کہ نہ جانے ہم پرانے زمانے کے اندر بیٹھ کے تجزیہ کر رہے ہیں 2023 میں کر رہے ہیں. فیلڈ کے سیاستدان سے ہی بات کرتے ہیں. محترم سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، امیر جماعت اسلامی. سراج صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. پہلے تو میں ذرا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو واقعہ ہوا باجوڑ میں، جے یو آئی کا دوسری جماعتوں کا ورژن تو اس کے اوپر موجود ہے، آپ کی جماعت کی طرف سے بھی اس کے اوپر رد عمل آیا ہے، لیکن اب آپ الیکشن کیمپین موڈ میں ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے لوئر دیر میں ایک جلسہ کیا، بڑا اجتماع تھا. اس طرح کے اجتماعات کا شیڈیول آپ کا بنا ہوا ہے، اس قسم کے واقعات سے آپ کے یہ شیڈیول متاثر ہو سکتے ہیں انہیں؟ ظاہر ہے اس طرح کے واقعات سے، دہشت گردی کے کارروائیوں سے، خودکش دھماکوں سے، بم دھماکوں سے پوری سیاست متاثر ہو سکتی ہے، الیکشن بھی متاثر ہو سکتا ہے. اور یقینی ابھی آپ کے پروگرام کے لیے میں دیر اور باجوڑ سے ہوتا ہوا آ رہا ہوں، تو لوگوں میں ایک خوف تو پیدا ہو گیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ چکدرہ میں ہمارا پروگرام ہو گیا، بھرپور ہو گیا، لوگوں نے زیادہ اثر بالکل نہیں لیا. لیکن ظاہر ہے جس علاقے میں اتنی تباہی ہو جائے کہ 54 کے قریب لوگ شہید ہو جائے، 100 کے قریب لوگ زخمی ہو، تو وہ ایک خاندان کے نہیں، پوری قبیلے سے متاثر ہوتے ہیں. تو اس کے اثرات تو طلعت صاحب ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کا کوئی اثر، اگر ہم اس کا اثر نہیں لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حس نہیں رکھتے ہیں. ہمارے لوگ ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں، ہمارے بچے یتیم ہو رہے ہیں، ہمارے مائیں بہنیں اور بیٹیاں بیوہ ہو رہی ہیں، ہمارے بازار اجڑ رہے ہیں، ہمارے مساجد جل رہے ہیں، ہمارے چوکے اور چوراہے خالی ہو رہے ہیں لوگوں سے. جب لاشیں گرتی ہو تو اس کے اثرات تو ہوتے ہیں.
انتخابات ہو پائیں گے ان حالات میں یا نہیں؟ ان حالات سے نکلنے کا راستہ ہی انتخابات ہے. اگر آپ نے اس وجہ سے الیکشن کو ملتوی کیا یا اس کو بیس بنا کر جمہوری راستے کو ترک کیا تو کوئی اڈہاکزم کی بنیاد پر آپ 24 کروڑ پاکستانیوں کا مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا جلد الیکشن ہو جائے، اس لیے کہ موجودہ حکمرانوں کی کیپیسٹی نہیں ہے، نہ اہلیت بھی ہے، نہ لائقی بھی ہے، اور اپنے اوپر وہ اعتماد بھی نہیں ہے، فیصلے بھی نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے ایک اسٹرانگ، مضبوط، بااعتماد حکومت کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ ضمانت کس کے پاس ہے کہ بااعتماد اور تگڑی حکومت آئے گی؟ انتخابات کے اندر سے کولیشن حکومتیں بھی نکلتی ہیں، جوڑ توڑ ہوتی ہے، پھر بھاؤ تاؤ ہوتا ہے، کمزوریاں سیاسی جو ہے ری انفورس ہوتی ہیں. تو یہ توقع، یہ رومانویت جو ہم نے انتخابات کے نتائج کے ساتھ منسلک کی ہے، بطور ووٹر میں تو چاہوں گا کہ انتخابات ہوں، بالکل ہوں، وقت پر ہوں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان حالات میں ایک واقعتاً کوئی اسٹرانگ حکومت مرکز میں آ پائے گی؟ دیکھیے، اگر وہ جو کمزور جمہوریت ہوتی ہے وہ بھی کسی اور نظام سے بدرجہ بہتر ہوتا ہے. ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ دیکھیے اس وقت خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہاں تو اسمبلی نہیں ہے کہ لوگوں کی ترجمانی ہو، لوگوں کے مسائل پر وہاں بات ہو جائے یا کوئی لائحہ عمل ہو جائے. ایک گورنر ہے، وہ بھی اپنے گورنر ہاؤس میں، ایک وزیر اعلیٰ ہے، وہ اپنے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہے. باقی اللہ خیر صلی اللہ، وہ ان گھروں سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے یا اپنے دندوں میں لگے ہیں. اسی طرح اگر حکومت بن جائے، ایک جمہوری حکومت بن جائے، تو کم از کم صوبوں میں اسمبلی وجود میں آ جائے گی، مرکز میں اسمبلی ہوگی، تو اس میں عوام کے مسائل پر بات تو لوگ کریں گے نا جی. اس وقت تو بالکل خاموشی ہے، چاروں طرف کوئی کٹکھٹانے کے لیے دروازہ ہی نہیں ہے، کہاں دستک دیا جائے، کس سے بات کی جائے. سچی بات یہ ہے، میں ابھی کچھ وقت خیبر پختونخوا میں لگا کے آیا ہوں. یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ گزشتہ کچھ ہی عرصے میں اتنے زیادہ دھماکے، اتنے زیادہ خودکش واقعات ہو گئے ہیں، اور طلعت بھائی تقریباً ہر 5واں 6واں آدمی جس سے بھی آپ بات کریں گے اس کو ٹیلی فون آتے ہیں، اتنا پیسے بھیجے، فلاں جگہ پہنچائیں. تو ایک وہ حکومت ہے جو اخبارات میں یا میڈیا میں موجود ہے، ایک وہ حکومتیں ہیں جو اخبارات اور میڈیا میں موجود نہیں ہے لیکن لوگوں کو آرڈر دیتے ہیں اور پیسے وہاں پہنچاتے ہیں. تو عوام کا پیمانہ صبر تو لبریز ہو رہا ہے، اور دوسری طرف حکومت ہے کہ جو نظر ہی نہیں آتی، جو کچھ کرنے کے قابل اور اہل ہی نہیں ہے. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ حالات جیسے بھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ایران اور عراق کے درمیان 10 سال لڑائی تھی، لاکھوں لوگ اس میں مرے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں الیکشن معطل تو نہیں ہوا. ایک ٹینیور کے لیے بھی ایک تسلسل تھا، اور اس تسلسل نے ایران کو مشکل سے نکال دیا، بالآخر سٹیبلٹی آ گئی. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ آئین کا تقاضا ہے کہ نگران حکومت قائم ہو، وہ بھی اپنے آئین کی عطا کردہ دورانی ہی میں الیکشن کرے اور شفاف الیکشن یقینی بنا لے. تو یہ میرے خیال میں نگران حکومت کا سب سے بڑا اور عظیم کارنامہ ہوگا. اس عظیم کارنامے کے لیے نگران حکومت کی ہیئت ترکیبی کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہوگا. کس قسم کی نگران حکومت؟ جو ایک تو آئینی ضرورت ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اسلام آباد کے اندر جو بات چل رہی ہے آپ بخوبی اس سے واقف ہیں. شکوک و شبہات یہ ہیں کہ جی معیشت کی بدحالی، دہشت گردی کے معاملات، اس جیسے خدشات کے پیش نظر کوئی ایسی حکومت لائی جائے جس کے پاس یہ بھی صلاحیت ہو کہ اگر ایکسٹینڈ ہوتی ہے تو ایکسٹینڈ ہو جائے. آپ کیسا نگران وزیر اعظم دیکھنا چاہیں گے؟ کس قسم کا اس کا پروفائل ہو؟ ذرا جماعت اسلامی کا ویو تو دیجیے گا اس پہ. میں اس میں ایک ہی خوبی دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ اقتدار کی ہوس اور حرص نہ رکھتا ہو اور وہ شفاف الیکشن کر کے چلا جائے. اس لیے اگر اس نے الیکشن کی بجائے باقی معاملات پر توجہ دی تو وہ نہ کر سکیں گے اور نہ الیکشن. اس لیے ایک نگران حکومت سے کیا بین الاقوامی دنیا بات کرے گی؟ کیا نگران حکومت پر، غیر منتخب وزیر اعظم پر باہر کی دنیا اعتماد کرے گی؟ کیا وہ فیصلے کر سکتی ہے اور کیا لوگ اس کو قبول کریں گے؟ تو اس لیے
اس بین الاقوامی تناظر میں بھی پاکستان میں ایک جمہوری اور منتخب حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ اس آئیڈیا سے میں بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ ایک ایسا وزیر اعظم نگران لایا جائے کہ اگر ان کے حکومت کو ایکسٹینشن دیا جائے، کون ایکسٹینشن دے گا، یہ اختیار کس کے پاس ہے اور کون یہ فیصلہ کرے گا؟ اس لیے آئین اگر اس ملک کا ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے، جس کے مطابق آپ نے ملک چلانا ہے، تو پھر اس میں ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے صرف اور صرف ایک شفاف الیکشن پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے تاکہ ایک اچھی حکومت بن جائے۔ سراج صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، آپ امیر جماعت اسلامی ساجد الحق صاحب کی بات سن رہے تھے، ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔